السلام علیکم، اسلام آباد نیوز میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان ثاقب سعید۔ پاکستان کی سیاست جو ہے اس وقت بہت ہی اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اور آج میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتاتا اس لیے چلوں کہ یہ بہت ہی اہم دن ہے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں۔ آج 1 اپریل 2022 ہے اور جمعے کا دن ہے۔ وزیراعظم رات کو گزشتہ شب کو خطاب کر چکے ہیں اور انہوں نے امریکہ پہ یہ الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی سیاست میں مداخلت کی ہے، اور ان کو دھمکی آمیز جو ہے وہ خط وہاں سے آیا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ خط جو ہے وہ تو یا جو مراسلہ جو ہے وہ پاکستانی سفیر نے بھیجا ہے، لیکن ان کو دھمکی آمیز قسم کی جو ان کے ساتھ ڈسکشن کی گئی ہے، تو انہوں نے رات کو امریکہ کا نام لے کر کہا ہے کہ ہمیں دھمکیاں ملی ہیں، اور اسی کی بنیاد پر وہ جو تاثر یا امیج بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسی کی بنیاد پر جو اپوزیشن ہے عدم اعتماد کی تحریک لائی ہے، اور اسی کی بنیاد پر اس کو ہٹایا جا رہا ہے۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ اس لیے بتا دیا کہ یہ بیک گراؤنڈ بتانا ضروری ہے، لیکن اب سے کچھ دیر قبل شیخ رشید نے بھی خطاب کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ کوئی پتہ نہیں چلتا۔ وقار النساء کالج میں پنڈی میں وہ موجود تھے وہاں پہ، اور انہوں نے خطاب کیا کہ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کل میں پرسوں میں سیاست میں ہوں گا یا نہیں، اور میرا ارادہ تھا کہ سوموار کو یعنی آنے والا جو سوموار ہے، آج جمعہ ہے، کہ سوموار کو میں سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کروں، لیکن اگر اس وقت میں عمران خان کا ساتھ چھوڑتا ہوں تو میرا جو ضمیر ہے وہ مجھے ملامت کرے گا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں یہ بھی چاہتا تھا کہ راول پنڈی میں نالا لئی کا جو ایکسپریس وے کی جو اکثر وہ بات کرتے ہیں، اس نے کہا کہ میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ کام شروع کروں، اس کا افتتاح ہو، لیکن ہر کابینہ میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انہوں نے چینی چور، گندم چور، ان سب جو مافیا کا وہ ذکر کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ گندم چور اور چینی چور اس نے کس کو کہا ہے، جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہر کابینہ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ غریبوں کا بھلا ہو۔ اب صورتحال جو اس وقت ہے پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، اپوزیشن کے جو ارکان تھے وہ 172 سے زائد تھے، جو عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں 172 اس سے زیادہ تھے، اور جو پی ٹی آئی کے حکومتی جو ایم این ایز تھے وہ 40-50 کے قریب تھے میرے خیال میں، لیکن بہت ہی کم تعداد تھی ان کی، بہت سے ایم این ایز اور ان کے وزراء جو تھے وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اتوار تک جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے وہ ملتوی کیا جا چکا ہے، اور اتوار کو دوبارہ جب قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا تو وہاں پہ ووٹنگ کا امکان ہے، بلکہ ووٹنگ ہوگی اتوار کے دن، اور اپوزیشن نے جتنے بندے اپنے پاس سے شو کیے ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف کامیاب ہوگی، اور مجبوراً پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اپنی حکومت جو ہے وہ چھوڑنی پڑے گی۔ لیکن اب صورتحال یہ بھی ہے کہ عمران خان نے ایک جو بیانیہ بلڈ کیا ہے خط کے حوالے سے، اس میں اتنا وزن اس لیے نہیں دکھائی دے رہا کہ یہ مراسلہ جو ہے خط نہیں ہے، مراسلہ ہے وہ پاکستان کی سفیر کی جانب سے لکھا گیا ہے، تو اس میں اتنا وزن نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس نے کئی دفعہ اس کو مسترد کر دیا ہے کہ ہم نے ایسی کوئی بھی بات نہیں کی جو پاکستان کے خلاف ہو، یا ہم نے ایسی کوئی سازش نہیں کی، تو انہوں نے ڈینائی کیا ہے۔ اب عمران خان جو ہیں وہ اپنی سیاست کے لیے ملکی مفادات کو بینٹ چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایک وزیر اعظم سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی۔ عام لوگ تو آپ کا یہ جو بیانیہ ہے اس کو بائی کر لیں گے، لیکن آپ پہ اس بات کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ ایک ملک کے وزیر اعظم ہیں، سربراہ ہیں، تو آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے پاکستان کے مفادات کو داؤ پہ لگائیں۔ تو اپوزیشن بھی اس پہ کافی سنجیدگی سے اس پہ بات کر رہی، انہوں نے کافی سنجیدگی دکھائی ہے، اور لیکن عمران خان جو ہیں عوام میں یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صرف میں جو ہوں میں محب وطن ہوں، اور
باقی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ غدار ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور پاکستان کی عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سیاست جو ہے ایک سنجیدہ کام ہے اور سنجیدگی سے بات کرنی چاہیے۔ تو ابھی یہ جو فی الحال صورتحال ہے یہ میں نے آپ کو بتائی ہے، لیکن عوام کو تھوڑی سی سنجیدگی دکھانی ہوگی کہ یہ جو پولیٹیکل جو بیانیہ پولیٹیکل گینز کے لیے تمام جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز بناتی ہیں یا اپنا پولیٹیکل فائدے کے لیے دوسروں کو ملائن کرنا، دوسروں پہ تنقید کریں، آپ ایک حد دائرے میں رہ کے کریں، لیکن حب الوطنی کے سوالات جو ہیں وہ کسی پہ نہیں اٹھانے چاہیے۔ اور آپ یہ کوشش کر رہے ہیں، عمران خان صاحب جو ہیں اور پی ٹی آئی کی جتنی بھی وزراء ہیں وہ یہ کوشش اور یہ امیج اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے علاوہ جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ محب وطن نہیں ہیں بلکہ وہ غدار ہیں۔ تو یہ جو بیانیہ ہے یہ آپ کا زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پارٹیاں آپ کی مخالفت کر رہی ہیں ان کا تعلق پنجاب سے بھی ہے، کے پی سے بھی ہے، بلوچستان سے بھی ہے اور سندھ سے بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں بار بار اور ان کے وزراء خاص کر فواد چودھری صاحب بار بار کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ پھر لوگ جہاں پہ جمع کریں گے اور جس دن ووٹنگ ہوگی تو ہم یہ لوگ جہاں جمع کریں گے۔ ایک قسم کا ایک تھریٹ کر رہے ہیں باقی پولیٹیکل پارٹیز کو، اور جتنے بھی وہ اراکین جو اب منحرف ہو چکے ہیں حکومت سے ان کو بھی تھریٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ اخلاقی طور پہ اور جمہوری طور پہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کو ووٹ نہیں دیتے تو جب وہ ووٹ دیں گے اس کے بعد الیکشن کمیشن ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے، اور یہ ایک اگلی بات ہے۔ ابھی صدارتی ریفرنس بھی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، اس کو بھی ہم کور کر رہے ہیں، اور صدارتی ریفرنس کے حوالے سے جتنی بھی ہم نے ریمارک سنے ہیں جو معزز جج صاحبان ہیں ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی پارلیمنٹیرین کو جو لوگوں کے ووٹس لے کر آیا ہو اس کو ووٹ دینے کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف ووٹ کرتے ہیں تو ان کے بعد ہی ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو سکتا ہے، اور وہ بھی الیکشن کمیشن ہی کرے گا۔ تو فی الحال اتنا ہی۔ ثاقب سعید کو اسلام آباد نیوز سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اسلام آباد نیوز کو بھی سبسکرائب کیجیے اور کامنٹ بھی کیجیے، اور اسلام آباد نیوز کے جو ویلاگز ویڈیوز ہیں اور رپورٹس ہیں ان کو شیئر بھی کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔